ایک بمقصد اجلاس ہے۔ الحمدللہ عالم اسلام کو یہ مہینہ مبارک اللہ رب العالمین نے کیا۔ میری یہ خوش نصیبی و فیروز بختی ہے کہ میں اس جلسے کے سجانے سنوارنے میں ایک ادنا مسلمان کی حیثیت سے، میں غلام کی حیثیت سے میں اپنے آقا کی محبت و عقیدت میں کچھ کر سکوں، یہ میری خوش نصیبی و فیروز بختی ہے۔ بہرحال آج کی بھٹکتی ہوئی انسانیت سارے عالم میں اضطراب برپا اور سکون و اطمینان کی تلاش میں انسانیت، اس میں یہی ایک پیغام ہے کہ اگر دنیا کو کوئی سکون و اطمینان دے سکتا ہے، کوئی اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ساتھ اس نبی محترم جو امن کے علمبردار بن کے آئے، امن کا پیغام لے کے آئے، انسانیت کے چہرے کو تابندہ بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ آپ کی آمد سے فارس کا آتش کدہ بجھ گیا، خانہ کعبہ کے بت گر پڑے، پیغام آ گیا کہ حق آ گیا، ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ ہم اس نبی کی ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، ہمارا ایمان ہے، اور ایمان کی اگر کوئی تشہیر کرے تو ایمان اس کو کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ محبت عشق ایمان ہے۔ میں کہتا ہوں کہ محبت اور عشق سے بڑھ کے اگر کوئی چیز ہے تو وہ شدت ہے۔ جب کسی چیز کو شدت سے چاہا جاتا ہے تو اس کو ایمان کا درجہ دیا جاتا۔ جب تک کوئی شدت سے اپنے نبی کو نہیں چاہتا وہ نبی کی پیروی نہیں کر سکتا۔ جب نبی کو سمجھنے لگو گے تو تم انسان بنو گے۔ آج سب سے زیادہ ابھی پیش و مقرر امجد اللہ خان کی تقریر پہ مجھ کو کچھ کہنا نہیں ہے، کوئی حاشیے کی ضرورت نہیں، لیکن جس قوم سے میں مخاطب ہوں اس کو حاشیے کی ضرورت ہے۔ مختصر سی بات ہے کہ میرے نبی توجہ کا متمنی ہو۔ میرے نبی 40 سال کی عمر کے بعد نبوت کا اعلان کیا گیا۔ اللہ رب العالمین کو یہ منظور تھا کہ 40 سال کی عمر کے بعد اللہ نے فرمان الہی آیا کہ نبوت کا اعلان کرو۔ 40 سال میرے نبی ایک سماجی رسول کی زندگی گزارے، پہلے سماجی رسول تھے، پہلے سماج کا کام کیے۔ مکے کی سرزمین پہ کوئی اگر صادق الوعد الامین تھا تو وہ میرے نبی تھے۔ اگر انصاف پسند کوئی تھے تو میرے نبی تھے۔ جب مکے کی سرزمین میں قبائل کے درمیان میں تصادم ہوتا اور سنگ اسود کو اس کے مقام پہ رکھنے کا منزل آتی تو تلواریں کھینچی جاتی تھی، ایسے عالم کے اندر سماجی رسول کی حیثیت سے میرے نبی آئے، اپنا امامہ بچھایا، سنگ اسود کو اس پہ رکھا اور تمام قبائل کے سردار کو کونے پکڑنے کا شرف حاصل ہوا۔ میرے سمیع نے سماجی انصاف کو تابندہ بنایا۔ آج بے حد ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپس میں سماجی انصاف، اور ساری دنیا میں آج انسان کا سر فٹ بال اس لیے بنا ہوا ہے کہ آج سماج میں انصاف نہیں ہے۔ ہر طاقتور اپنی زبان میں انصاف کی ترتیب دے رہا، اور قانون و آئین کو نام پر تو بڑی بڑی کتابیں، دستوریں لکھی گئی۔ ہر ملک کا ایک دستور، ایک قانون ہے، ہر ملک میں اس کی ترتیب صحیح اپنے اپنے انداز میں ہر قوم دے رہی ہے۔ ہر نظریہ رکھنے والے انصاف کا ایک نظریہ دے رہے ہیں، لیکن تمام نظریوں کا جائزہ لینے کے بعد میں آپ جائزہ لیجئے کہ 1450 سال پہلے میرے نبی نے جو انصاف کا پیغام دیا، نظریہ دیا تھا، وہ نظریہ صبح قیامت تک قائم رہنے والا ہے۔ وہ نظریہ اعلان فرمایا تھا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کا محنتانہ دے دیا جائے۔ یہ بات آج اگر کہیں لکھی ہوئی ہے تو انگریزوں کی عدالت میں بڑے حرفوں میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ کس کا کہنا تھا، یہ کس کی کہاوت تھی۔ تو وہ ایک اسلام کے پیغام پر گزرے تھے، حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ
محمد عربی روحی فدا کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اس نبی کی امت ہے جو اس دنیا میں انصاف کا پیغام لائے تھے۔ ہم انصاف کے علم بردار بننا، اور بالخصوص انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے نفس کا جہاد کرنا، اپنے گھر میں انصاف قائم کرنا، اپنے بھائی بہن سے انصاف قائم کرنا، اپنے گھر میں کام کرنے والے لوگوں سے انصاف قائم کرنا، اپنے ماں باپ کا حق دینا، انصاف کرنا، اپنے پڑوسی کا اچھے تعلقات رکھ کے اس کے ساتھ انصاف کرنا، محلے بزرگوں کی احترام و عزت کر کے انصاف کرنا، محلے کے اندر ماں بہنوں کی عصمت کی حفاظت کر کے انصاف کرنا، معاشرے میں ایک سدھار لا کے انصاف کرنا، یہ وقت کا اہم تقاضا ہے۔ یہ میلاد النبی کا اصل پیغام یہ ہے کہ جس نبی نے مظلوموں کے مسیحا بن کے آئے تھے، ان مظلوموں کی کفالت کے لیے آئے تھے، ان مظلوموں کی حفاظت کا وہ پیغام آموختہ دہرانے کے لیے مجلس بچاؤ تحریک میلاد کا جلسہ منعقد کرتی ہے، سیرت النبی کا جلسہ منعقد کرتی ہے۔ یہ پیغام تحریک کے کارکنوں کو، سارے سماج کو دینا ہوگا کہ یوں تو روایتی جلسے بہت ہوتے ہیں، بڑے بلند بان لوگ تقاریر کرتے ہیں اور آوا کی نظر ہو جاتی ہے تقریریں۔ عمل کے خانوں میں آج ضرورت ہے کہ ہم عمل کے خانوں میں کام کریں، جو اپنی حیثیت ہے، اپنی سکت اللہ نے دیا، اس حیثیت و سکت کے مطابق بہترین مسلمان ہونے کا نمونہ پیش کرے، تاکہ آج جو اغیار ہے وہ اغیار میں یہ بے چینی ہے کہ آپ دیکھ رہے کہ نئے فتنے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں، نتنے مسائل جنم لے رہے ہیں، اور ہر مسائل کی کوکھ سے نتنے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ آپ سارے عالم کے اندر اضطراب ہے، کئی دنیا کا کوئی کونا و خطہ کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ آج امن و امان ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں یورپ کی سرزمین لہولوان ہو گئی، آج امریکہ بحرانی میں ہے، جو سپر پاور کی نعرے دے رہا تھا اس کو کوئی چائنا کی شکل میں چیلنج دے رہا ہے۔ لیکن ایسے حالات میں اگر کوئی چیز کو چیلنج نہیں ہے میرے سامنے تو وہ صرف اور صرف اسلام کو نہیں ہے۔ اسلام کل بھی غالب تھا، آج بھی غالب ہے، صبح قیامت تک غالب رہے گا۔ قرآن اعلان کر رہا ہے وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما رہا ہے کہ گھبراؤ مت، جد و جہد کرو، تم ہی غالب ہوگے، کہ شرط ہے کہ تم مومن بنو۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم مومن بننے کے لیے تیار ہیں۔ جس مومن کا تذکرہ قرآن نے کیا، جس مومن کو اللہ رب العالمین کے نبی نے پیغام دیا کہ سیرت النبی کے ذریعے پیارے نبی کی زندگی کو اپنا عملی نمونہ بنانا اور زندگی گزارنا۔ یوں تو لوگ آتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، یہ ایک دنیا تماشا ہے، اور آپ کس مقصد کے لیے آئے، کس مقصد سے چلے گئے وہ تو آپ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن کوئی اسلام کا نظریہ اپنی زندگی بناتا ہے تو زندگی دنیا میں بھی کامیابی ہے، اور آخرت میں اس کی کامیابی کا ضامن اللہ کے حبیب ہے کہ وہ جنتی ہوگا۔ آج تقاضا یہ ہے کہ زندگی ایک تماشا بن کے نہ رہے، بلکہ ٹھیک ہے کوئی اپنی شہرت میں جھوم رہا ہے، کوئی اپنی دولت میں جھوم رہا، کوئی اپنی مال و متاع پہ ناز کر رہا، وہ جائز ناجائز اس پہ کوئی بحث نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہے کہ میں آج اتنے کا مالک ہوں، میں ایسا ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ اس کے حبیب کی نظر میں سب سے افضل وہ ہے جو حلال کی کمائی کھاتا اور اللہ کی عبادت کرتا۔ اللہ اس کے حبیب کی نظر میں افضل وہ ہے جو مشقت سے، اپنی جائز کمائی سے اپنی اولاد کو پالتا، اور سنت رسول ہے کہ میرے نبی جب کسی سے ہاتھ ملاتے تو ہاتھ میں جب سختی دیکھتے اور گھٹے دیکھتے تو ہاتھ چوم لیتے تھے۔ یہ میرے نبی کا پیغام ہے۔ ابھی ایک معاشرے میں تماشا بن گیا، کون مدد کرتے کر دو میری، آسان راستہ، کس کو بھی کیسا بھی بیوقوف بنا کے میرا کچھ حاصل کر لو۔ یہ کسی تابناک مستقبل کا ضامن نہیں ہے کسی قوم کے لیے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں فلاحی کام کے نام پہ، یقیناً فلاحی کام کرنا چاہیے، غریب و مظلوموں مستحقوں کی مدد کرنا چاہیے، لیکن کوئی ہٹے کٹے صرف اپنی عیش و آرام کے لیے کسی کی مدد لے رہے ہیں تو ویسے لوگوں کی مدد نہیں کرنا چاہیے۔ میں آج تقریر نہیں صرف گفتگو کر رہا ہوں اس لیے کہ میلاد اور میلاد کا پیغام یہ ہے کہ معاشرے کے ان مظلوم، ضعیف، بیمار، بے سہارا، بیوہ، بے کس، یتیم بچوں کے لیے
اسلام پیغام دیتا ہے کہ آپ ان کی مدد کرو، یہ نہیں کسی کی عیاشی کے لیے۔ اب لوگ تماشا بنا لیے، میری بچی کی شادی ہے پیسے دو، ٹھیک ہے بھائی، جو جائز خرچہ ہے برابر کریں گے، آپ کی خوشی کے مطابق کریں گے۔ نہیں، میری بچی کی شادی میں آپ 500 آدمی کے کھانے کا ارینجمنٹ کرو، 1000 آدمی کا کرو، میری بچی کو اتنا دینا پڑے گا، تو یہ آپ پہ واجبی نہیں ہے کہ ایسے مطالبات کی مدد اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ کسی کی ہائے بدوا میں آپ ہیں۔ آپ ڈھونڈ کے مستحق کی مدد کیجئے، کسی کے ہاتھ میں دینے کی ضرورت نہیں، اپنے ہاتھ سے کیجئے۔ آپ کے خاندان میں آپ اگر جائزہ لو تو آپ کے خاندان میں کئی ایسے بچے ہیں جو آج تعلیم سے محتاج ہے، فیسوں کے لیے، کتابوں کے لیے۔ میرے نبی یتیم تھے، در یتیم تھے، یتیموں کے سہارا بن کے آئے تھے، یتیموں کے ضامن بن کے آئے تھے، یتیموں کی کفالت کے لیے آئے تھے۔ اپنے نبی کی محبت چاہتے ہو تو ان یتیموں کی مدد کرو جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، جو بے سہارا ہے، جو بے سہارا ہے، جس کا کوئی نہیں ہے۔ اور میرے سامنے ایسے لوگ بھی ہیں جو خاموش مدد کرتے ہیں اور ایسی جائز مدد کرتے ہیں کہ ان کی مدد سے کسی گھر کے یتیم بچے کو ترقی دلا کے انہوں نے ایسا کھڑا کر دیا، سماج میں ہمارے برابر کھڑنے کے لائق بن گیا۔ وہ جائز کام ہے، وہ حب نبی ہے، نبی سے محبت ہے۔ میری درخواست ہے کہ آپ کو اللہ جو بھی دیا، میلاد کا مہینہ ہے، اور اس میلاد کے مہینے میں بالخصوص مدرسوں میں جائیے۔ کسی مدرسے کے ذمہ داروں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی کی نبی کی محبت میں یتیم بچوں میں مٹھائی وٹائی کھلائیے، یتیم بچوں کو خوشی لیجئے، اس سے میرے نبی کی خوشی ہے۔ یتیم بچوں کی طرف راغب ہوئیے۔ مدرسوں میں بہت حالات خراب ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مدرسوں کے اندر بچے خوش ہیں۔ ارے اپنا بچہ اگر تھوڑا 2 نیوالے کھانا کم کھایا تو ہم گھر میں پریشان ہوتے، کیا میرا بچہ آج کھانا کم کھایا؟ لیکن یاد کرو وہ بھی مسلمان بچے جو مدرسوں کے اندر، جس کے ماں باپ محنت سے پال نہیں سکتے، حالات مجبوری، جب کوئی راستہ نہیں رہتا تو مدرسے کے راستوں میں جاتے۔ اس مدرسوں پہ توجہ دیجئے، مدرسوں کے مدرسوں سے ملاقات کیجئے، مدرسوں کے ذمہ داروں سے ملیے، دریافت کیجئے کہ وہاں بچوں کو دوا کی ضرورت ہے، بچوں کو کپڑوں کی ضرورت ہے۔ آپ پیسے مت دیجئے، آپ کے ہاتھ سے لے کے آگے دیجئے، تاکہ وہ جائز طور پہ آپ کے قلب میں سکون رہے، تاکہ میں نے اپنی نبی کی محبت میں صحیح کام کیا۔ اس جلسے کے کام کے لیے آپ لوگوں سے اللہ رب العالمین جو کر سکتا آپ کریے۔ اللہ اس جلسے کا محافظ ہے، 32 سال سے جلسے کا کام چل رہا ہے، انشاءاللہ آگے بھی چلے گا۔ نسل در نسل آپ کی اور میری آنے والی نسلیں تا قیامت تک میلاد کے جلسے مناتے رہیں گے، سیرت کے جلسے مناتے رہیں گے، اور نبی کے غلام ہونے کے اعلانات کرتے رہیں گے۔ جو ہو سکتا ہے کیجئے، آگے کا اللہ محافظ۔ انشاءاللہ سیاسی حالات، الیکشن سرکار کے صدقے میں کامیابی ہوگی، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ تحریک طاقتور ہے اور تحریک بہت اچھا مقابلہ کرے گی، مسلمانوں کو الٹرنیٹو دے گی۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات انشاءاللہ اختتام کو پہنچ رہا ہے آج کا اجلاس۔ انشاءاللہ فوراً بعد دعا ہوگی اور سلام بحضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد تناول طعام کا اہتمام ہے، آپ تمام حضرات تناول فرما کر جائیں۔